ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک محل میں ایک بہت پیاری شہزادی رہا کرتی تھی جس کا نام تھا شہزادی ڈیانا۔ وہ بہت اچھی شہزادی تھی۔ وہ اپنے ملک کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے ادب سے پیش آتی اور بہت زیادہ عزت کرتی تھی سب کی۔ ایک دن شہزادی ڈیانا اپنے محل کے باغ میں سیر کر رہی تھی کہ سیر کرتے ہوئے اچانک اس کے پاؤں میں ایک پرندہ آ گرا۔ شہزادی ڈیانا وہیں رک گئی اور اس نے نیچے جھک کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ پرندہ تو بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہے۔ اس نے اس پرندے کو اٹھایا اور کہا، او چھوٹے سے پیارے پرندے، کیا ہو گیا؟ تم تو زخمی ہو گئے ہو، میں تمہیں مرہم پٹی کیے دیتی ہوں تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر شہزادی ڈیانا اس کو اپنے اندر محل میں لے گئی۔ محل میں جا کر اس نے اپنی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اس کا علاج کرو اور اس پرندے کو ٹھیک کر دو۔ تو ڈاکٹر نے اس پرندے کو لیا اور اس کے پر کو چیک کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پر پہ زخم لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ پرندہ اڑ نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے پر پہ دوائی لگائی اور مرہم پٹی کر دی۔ کچھ ہی دن کی دیکھ بھال کے بعد وہ پرندہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو شہزادی ڈیانا نے اس سے کہا، پیارے پرندے، تم جب چاہو یہاں سے جا سکتے ہو اور چاہو تو یہاں میرے پاس رہ سکتے ہو۔ لیکن پرندے نے کہا، شہزادی، مجھے کافی دن ہو گئے ہیں اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہوئے، اب میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو شہزادی ڈیانا نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، ضرور، کیوں نہیں، تم جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، لیکن مجھ سے ملتے آتے رہنا۔ تو پرندے نے کہا، جی ضرور شہزادی ڈیانا۔ اتنا کہہ کر وہ اڑ گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ شہزادی ڈیانا کی اس نیکی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری پری کو شہزادی ڈیانا کے پاس بھیجا اور شہزادی ڈیانا کے پاس پری آئی۔ پری نے کہا، شہزادی، تم نے جو اچھا کام کیا پرندے کی مدد کر کے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے ہیں۔ اب تم ایک خواہش کہو جو کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ تو شہزادی نے کہا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں، انسان ہوں، پرندے ہوں یا جانور ہوں، میں سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس کی یہ بات سن کر پری بہت زیادہ خوش ہوئی۔ تو اس نے کہا، آپ کو کچھ تو مانگنا ہی پڑے گا، اگر نہیں تو میں آپ کو اپنی طرف سے ایک انعام دیتی ہوں۔ تو شہزادی ڈیانا نے کہا، کیا انعام؟ پری نے کہا کہ آج کے بعد آپ تمام جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھ سکیں گی، وہ جو بھی بات کریں گے آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی۔ تو شہزادی ڈیانا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اپنے بستر پر جا کر سو گئی۔ صبح جب شہزادی ڈیانا اٹھی تو وہ باغ میں گئی، باغ میں چہل قدمی کرنے لگی۔ باغ میں سے چلتے چلتے وہ اپنے محل سے باہر نکل آئی اور ایک جنگل میں چلی گئی۔ جنگل میں جب وہ گئی تو اس کو محسوس ہوا کہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جب اس نے غور کیا تو اس کو پتہ چلا یہ لوگ نہیں بلکہ کچھ جانور ہیں جو کہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی ڈیانا ان کے پاس گئی اور ان سے جا کر باتیں کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر سب جانور بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تم کیسے ہماری باتیں سمجھ سکتی ہو؟ آج تک تو کسی انسان نے ہم سے بات نہیں کی۔ تو شہزادی ڈیانا نے کہا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے، میں تم لوگوں کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ تو سب جانور بہت خوش ہوئے۔ سب جانوروں نے شہزادی ڈیانا کو اپنے اپنے مسئلے بتائے۔ ایک بندر آیا، اس نے کہا کہ میرا گھر ٹوٹ چکا ہے، بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے میں دوبارہ نہیں بنا سکتا، میری مدد کریں۔ تو شہزادی ڈیانا نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور بندر کے لیے ایک اچھا سا گھر بنوا دیا۔ واپسی کے لیے جب شہزادی ڈیانا اپنے محل جانے لگی تو چلتے چلتے راستے میں اس کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ شہزادی ڈیانا اس جانب گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کیچڑ کے بڑے سے ڈگ میں 3 ریچھ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ رو رو کر مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ وہ تینوں ریچھ بہت زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ شہزادی ڈیانا ان کی بات سمجھ گئی اور اس نے جنگل کے سارے جانوروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہم سب کو مل کر ان ریچھوں کی مدد کرنی ہے تاکہ یہ ریچھ اس مٹی میں سے باہر نکل آئیں اور اپنے گھر جا سکیں۔ سب جانوروں نے مل کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور تینوں ریچھوں کو پکڑ کر کھینچ کر باہر نکال دیا اور تینوں ریچھوں کو پانی کی طرف لے کر گئے اور وہاں پر جا کے سب نے ان کے اوپر پانی ڈالا تاکہ وہ صاف ہو جائیں۔ اس طرح شہزادی ڈیانا کو جب جانوروں کی بولی سمجھ آئی تو اس نے سب کی مدد کرنا شروع کر دی۔
جس کی وجہ سے شہزادی ڈیانا کی رعایا تو اس سے پہلے ہی بہت خوش تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملک کے جانور اور پرندے بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کی دوستی جنگل کے تمام جانوروں اور پرندوں سے ہو چکی تھی اور اپنے باغ کے پرندوں سے بھی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ لیکن شہزادی ڈیانا نے اپنے اس تحفے کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس نے ہمیشہ